آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایسیڈیٹی۔ یہ اتنا کامن ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا کہ 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں تمام کلینکس پر وہ یہی عارضہ لے کر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا کتنا اچھا علاج ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، ہومیوپیتھک کی ادویات کا اس مرض پر کیا کردار ہے، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہوتی ہے اور اندر کی جو پرت ہے وہ اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ مسکولر لیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیئر کے اندر چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں جو کہ ایسڈ کو سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بات آئے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ خود بھی تو اس ایسیڈیٹی سے جل سکتے ہیں یا مر سکتے ہیں۔ تو خود کی حفاظت کے لیے وہ ایک میوکس تیار کرتے ہیں اور اس میوکس سے ایک دیوار بن جاتی ہے، اور وہی جو دیوار ہے وہ معدے کو ایسڈ سے بچاؤ کا موجب بنتی ہے۔ اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل ہومیو سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر خان حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت پذیرائی دی ہے، اور ثم الحمدللہ وہ جو ہمارا کی ورڈ ہے فارورڈ فار میڈیسن، یہ گوگل سرچ میں ہے الحمدللہ۔ ایون کہ یوٹیوب کے علاوہ بھی اگر آپ گوگل پہ جا کے بھی فارورڈ فار میڈیسن لکھیں تو انشاءاللہ ٹائٹل پہ آپ کو آپ کے پسندیدہ چینل واصل ہومیو سینٹر کی یہ ایپیسوڈ 49 نظر آئے گا، جو کہ شوگر کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ تو شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے انتہائی معلومات پر مبنی وہ ویڈیو ہے، اور اس میں ہم نے شوگر کے کنٹرول کا بہت اچھا علاج بھی ہومیوپیتھک تجویز کر کے بتایا تھا۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ انشاءاللہ رب العزت آج کا موضوع بھی آپ کو بہت پسند آئے گا، لیکن جس طریقے سے آپ نے ہمیں ایپیسوڈ 49 میں پذیرائی دی ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ 50 پیش کرنے والے ہیں، تو معزز ناظرین، میں نے اپنے فرسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ لوگوں سے التماس کیا تھا، اور آج پھر چونکہ ہم نصف سنچری کی دہلیز پر ہیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ واصل ہومیو سینٹر چینل جو ہے یہ خالصتاً فروغ ہومیوپیتھک اور فلاح انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو بینگ اے ڈاکٹر الحمدللہ میں 25-26 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن چینل بنانے کا جو خاص مقصد ہے، جو پیچھے ایک نیک نیتی ہے، اور اس چینل کے بیہائنڈ انشاءاللہ وہ کیا عوامل ہیں جو ہمارے ذمہ اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور وہ ہم سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پوری کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کروں۔ تو فروغ ہومیوپیتھک اور فلاح انسانیت کے حوالے سے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ واصل ہومیو سینٹر کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے، تاکہ ہماری مزید آنے والی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے وہ ان کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ بہتر سے بہتر ویڈیوز سے مفید ہمارے مشوروں سے مستفید ہو سکیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، جتنے بھی شعبہ اتباع سے متعلقہ احباب بیٹھے ہیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان میں جو 90% مریض ان کے پاس آتے ہیں، 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اسی مرض سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور اسی مرض کو لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایسیڈیٹی۔
یہ اتنا کامن ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا کہ 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں تمام کلینکس پر وہ یہی عارضہ لے کر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا کتنا اچھا علاج ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، ہومیوپیتھک کی ادویات کا اس مرض پر کیا کردار ہے، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو گزارش کے کہ ہم ایسیڈیٹی کے اوپر بات کریں، ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایسیڈیٹی جہاں پر بن رہی ہوتی ہے اس کی فزیولوجی کیا ہے، یعنی کہ جو معدہ ہے، معدے کی فزیولوجی کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اگر سمجھیں گے تو پھر ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ معدہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، معدہ کے باہر ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ تھن ہوتی ہے، اور اندر کی جو پرت ہے وہ اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ مسکولر لیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیئر کے اندر چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں جو کہ ایسڈ کو سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بات آئے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ خود بھی تو اس ایسیڈیٹی سے جل سکتے ہیں یا مر سکتے ہیں، تو خود کی حفاظت کے لیے وہ ایک میوکس تیار کرتے ہیں، اور اس میوکس سے ایک دیوار بن جاتی ہے، اور وہی جو دیوار ہے وہ معدے کو ایسڈ سے بچاؤ کا موجب بنتی ہے۔ اسی دیوار کی وجہ سے معدے کے اندر ایسیڈیٹی نہیں ہوتی، اور اگر اسی دیوار کے اوپر اٹیک ہو جائے، اگر وہ دیوار مخدوش ہو جائے، تو پھر انسانوں کے اندر ایسیڈیٹی کا آنے کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ ایسیڈیٹی کے جو علامات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جو مریض آ کے اظہار کرتا ہے ڈاکٹرز کو کہ ایسیڈیٹی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ کیا کیا علامات ہوتی ہیں جن سے ڈاکٹر ایک نہج تک پہنچتا ہے کہ اس کو ایسیڈیٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو عام طور پر کچھ لوگ تو آ کے کہتے ہیں کہ جی بھوک بہت کم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی سامنے کھانا آتا ہے تو ایک دو نوالا لینے کے بعد ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ہم سیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو غذا کی نالی میں جلن نہیں ہوتی، کچھ لوگ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ جی سینے میں جلن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سانس کی تنگی ہوتی ہے، اور معدے میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے، گراوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو ایسیڈیٹی ہے، ایسیڈیٹی کھانے کی محتاج نہیں ہے، کھائے پیے کی محتاج نہیں ہے، یہ خالی پیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسیڈیٹی کا جو مریض ہوتا ہے اس کو نیند کی شدید کمی ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ٹینشن ڈپریشن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے۔ معاشرتی مسائل جو ہیں، معاشی مسائل جو ہیں، یہ ڈائریکٹلی ٹینشن ڈپریشن کا جب باعث بنتے ہیں تو مریضوں میں ایسیڈیٹی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹامک از اے میرر آف مائنڈ، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہے، لیکن آج کل کے دور میں جیسے انتہائی فاسٹ فوڈ چل رہے ہیں یہ بھی ایسیڈیٹی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سافٹ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس کی جو بہتات ہے، کثرت ہے، یہ ایسیڈیٹی کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، چلے وہ تو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے اور بہت سارے معاشی مسائل ہوتے ہیں، سپورٹس مین کو دیکھ لیں، اگر تھوڑا سا مطلب وہ کمزور ہوتے ہیں یا تھوڑا سا وہ ٹینشن لے لیتے ہیں کہ صبح کا میچ کیسا ہوگا، تو اس سوچ سے بھی ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے۔ سیم ایز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی میں بات کر سکتا ہوں کہ جو بچے پراپر پڑھتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے ذہن میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ جی صبح کا پیپر پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے۔ ایسیڈیٹی میں یہ تمام وہ علامات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آ سکتی ہیں۔ اچھا، بعض فروٹس ایسے ہیں جو گیس پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ان سے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے۔ سینے کے مقام پر جلن ہوتی ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات سینے کے مقام پہ درد بھی ہوتا ہے، اور یہ جو درد ہے یہ سم ٹائم
بائیں بازو میں ٹریول کر جاتا ہے۔ جب یہ سینے کے مقام پہ درد ہوتا ہے اور جب یہ بائیں طرف جاتا ہے اور جب یہ بائیں بازو میں جاتا ہے تو موسٹلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی انجائنا پین ہے یا کوئی ہارٹ کی کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے۔ اور ایسی کیفیت میں جب سویئر کنڈیشن ہوتی ہے، بڑا سویئر قسم کا اٹیک جب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جب مریض کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، تو سم ٹائم مشتاق ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ آیا یہ ایسیڈیٹی ہے یا یہ اللہ نہ کرے کو ہارٹ اٹیک ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہی جینون وہ انجائنا پین ہے، ہارٹ اٹیک ہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی چونکہ سینے پہ درد جلن کا احساس ہوتا ہے، تو کامن یہی دیکھا گیا ہے کہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے اس ٹائپ کی جب علامات آ رہی ہوتی ہیں تو مریض خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک یا انجائنا پین کی کیفیت تو نہیں بن رہی۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا ہومیوپیتھک کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں جو آخری علامت ایک اور جو میں آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی بی ایس میں بھی ایسیڈیٹی کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک ادویات کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو میں اپنے معزز ڈاکٹر صاحبان سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا، اور جو میرے جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے میں ایک رہنما کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ معاف کیجیے گا، جہاں جلن وہاں نقص و میکا۔ اچھا، اب نقص و میکا کو ہومیوپیتھک میں مدر ریمیڈی کا اعزاز حاصل ہے۔ تو میں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے کیس ٹیکنگ کے دوران، ریپرٹری تیار کرنے کے دوران آپ کو ابہام ہے، کوئی مسٹیک آپ نہیں کرنا چاہتے، اللہ نہ کرے آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، جسٹ آپ اگر مریض کو نقص و میکا کی خوراک دے کر ایک دن کے لیے بھیج دیتے ہیں اور بعد میں اس کی جو ہسٹری آپ نے لی ہے اس ہسٹری کے مطابق آپ فردر بیٹھ کے کیس اسٹڈی کر لیں اور اس کے لیے اچھی سے اچھی دوا آپ تجویز کر سکتے ہیں۔ لیکن نقص و میکا ایک ایسی ریمیڈی ہے اس حوالے سے کہ آپ کے پیشنٹ کو نہ صرف سپورٹ کر دے گی بلکہ آپ کا انشاءاللہ بھرم بھی رہے گا، اور اس کو جتنی سپورٹ مل رہی ہوگی اتنی سپورٹ کے بعد وہ آپ کے پاس آنا بھی پسند کرے گا۔ تو یہ تھوڑی سی علامات ہیں، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہ علامات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور نقص و میکا کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے تھوڑی سی رہنمائی کر دی ہے۔ شدید جلن جہاں ہو، نقص و میکا اگر اللہ نہ کرے ناکام ہو جاتی ہے تو آئرس ورسیکولر آپ کے لیے انتہائی کامیاب دوا کے روپ میں سامنے آئے گی۔ آئرس ورسیکولر یاد رکھیے گا کہ اگر کسی مریض کو کسی مرض کی وجہ سے کیمو تھراپی ہو رہی ہے اور کیمو تھراپی کے جو مابعد اثرات ہیں وہ بھی سم ٹائم ایسیڈیٹی کی بنیاد بنتے ہیں، ایسیڈیٹی کے علامات کے طور پر سامنے آتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو آئرس ورسیکولر بہت ہی کامیاب رزلٹ سے مستفید کرے گی۔ ہومیوپیتھک ادویات کے حوالے سے میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ لائکوپوڈیم، چائنا، کاربوویج اور روبینا، ان ادویات کو اگر آپ نے غور سے پڑھ لیا، ان ادویات کی علامات اگر آپ نے سٹومک کے حوالے سے از بر کر لیں تو انشاءاللہ ایسیڈیٹی کا مریض آپ کا 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔